تو وہ آپ کو میں چیز دکھانے لگا ہوں. وہ کیا چیز ہے تو وہ آپ دیکھیے گا کہ یہ ہے وہ ویورز گاڑی کہ جو بچپن کے اندر میری والدہ نے مجھے دی تھی. تو یہ جو ہے والدہ کے لیے گفٹ ہے اور یہ بھی والدہ کے لیے گفٹ ہے. میرے خیال میں ان میں سے ایک میرا ہے اور باقی جو ہے وہ 2 والدہ کے لیے ہیں. السلام علیکم, ہیلو ویورز, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ. ویورز, آج کا دن جو ہے وہ بہت ہی کمال کا ہے اور بہت ہی زیادہ زبردست دن ہے, کیونکہ آج کے دن میں بہت زیادہ خوش ہوں, بہت خوش ہوں. اس کا ریزن اور اس کی وجہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا. تو آپ جو ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. تو ویلکم ہو گیا آپ کا ولاگ کے اندر. اور خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ آج مجھے وہ چیز دیکھنے کو ملی کہ میں وہ اس کو دیکھ کے حیران ہو گیا. جب یہ چیز میرے پاس تھی تو اس وقت میں کتنا ہوں گا, وقت میری ایج کیا ہوگی, اس وقت وہ سارا میں سوچنے لگ گیا. اور مجھے وہ چیز جب میری والدہ نے مجھے دکھائی تو میں کہتا ہوں میری خوشی کی انتہا نہیں تھی. تو میں آپ کو بھی دکھاؤں گا. اور وہ ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ میری بچپن کی یادیں جڑی ہوئی ہیں. جب میں چھوٹا تھا, تقریباً 3-4 سال کا تھا, اس وقت وہ چیز مجھے گفٹ میں ملی تھی اور وہ چیز میری والدہ نے سنبھال کے آج تک رکھی ہوئی ہے. اس کو 18 یا 20 سال غالباً ہو چکے ہیں. تو میں نے دیکھا, اور آپ سوچئے گا کہ جب وہ چیز بندے کو دیکھنے کو ملے کہ جس کو بہت زیادہ جو ہے سنبھال کے رکھا گیا ہو اور اس کی بہت زیادہ کیئر کی گئی ہو, اور وہ بہت عرصے بعد جب بندے کے سامنے آئے نا تو بندہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے اور اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی. تو آج میں وہ چیز آپ کو دکھانے لگا ہوں, تو اس لیے میں بہت زیادہ خوش ہوں. اور اسی خوشی کے اندر میں نے والدہ کو بھی گفٹ کیا, کیونکہ بچپن کے اندر 3 سال کی ایج میں, 3-4 سال کی ایج میں والدہ نے وہ چیز مجھے گفٹ کی تھی جو آج مجھے دیکھنے کو ملی, اور پھر آج میں نے والدہ کو گفٹ کیا. تو میں آج آپ کو دکھانے والا ہوں. تو آپ تو ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا, پوری ویڈیو دیکھ کے ہی مزہ آئے گا. تو چلیے ولاگ کو آگے شروع کرتے ہیں. تو ویورز, ابھی جو ہم نیچے چلتے ہیں اور آپ کو وہ چیزیں دکھاتے ہیں. جی تو ویورز, فائنلی اب ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں وہ چیز جس کا تھا انتظار اور جس کا ہم آپ کو بتانے والے تھے کہ وہ کیا چیز ہے. ایسی آپ بھی جو ہے سوچ رہے ہوں گے یار پتہ نہیں ایسی کیا چیز ہے کہ جس کو میں دکھانے میں آپ کو اتنا تجسس میں ڈال رہا ہوں. یقیناً تجسس میں ڈالنے والی بات ہے, میرے لیے تو ہے. تو وہ آپ کو میں چیز دکھانے لگا ہوں, وہ کیا چیز ہے تو وہ آپ دیکھیے گا کہ یہ ہے وہ ویورز گاڑی کہ جو بچپن کے اندر میری والدہ نے مجھے دی تھی. تو ابھی جو ہے میری والدہ آپ کو بتائے گی کہ یہ کب دی تھی اور اس وقت میری ایج کیا تھی اور کس موقع پہ یہ گاڑی مجھے دی تھی. تو یہ گاڑی جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ گاڑی مجھے ملی تھی بچپن میں, اور اس کے ساتھ یہ ریموٹ بھی تھا اس کا. تو یہ گاڑی جو ہے یہ ملی تھی میرے بھائی کو. تو ابھی تک دیکھیں, دیکھنے میں ایسی لگ رہی ہے جیسے ابھی یہ تو مطلب تھوڑی سی پرانی لگ رہی ہے, اس کا شیشہ وغیرہ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا لگ رہا ہے, لیکن یہ دیکھیں گاڑی ابھی بھی نیو ہے. یہ آج کی نہیں ہے, یہ آج یا کل کی 1-2 سال یا 3 سال پرانی نہیں ہے, بلکہ 20 سال پرانی گاڑی میں آپ کو دکھا رہا ہوں. آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے, آپ حیران ہو جائیں گے کہ 20 سال سے رکھی ہوئی سنبھال کے چیز دیکھیں. یہ والدہ جو ہوتی ہے اور والدین جو ہوتے ہیں بچوں کی چیزوں کی اس طرح سنبھال کے رکھتے ہیں, لیکن بچے جو ہے اس چیز کو نہیں سمجھتے. تو یہ گاڑی دیکھیے گا, یہ ویورز یہ گاڑی جو ہے یہ والدہ نے مجھے گفٹ کی تھی بچپن کے اندر, اور یہ میرے بھائی کو گفٹ کی تھی. تو ابھی جو ہے میری والدہ جو ہے آپ کو بتائے گی کہ یہ کب گفٹ کی تھی. تو یہ کب آپ نے مجھے گفٹ کی تھی گاڑی؟ یہ بیٹا جب آپ 4-5 سال کے تھے نا, تو یہ عید پر میں نے آپ کو گفٹ کی تھی, دونوں بھائیوں کو لا کے دی تھی. اچھا, بس میری اس کے ساتھ آپ کی یادیں ہیں نا, اس لیے میں نے اس کو اب تک سنبھال کے رکھا ہے. میں کہتی ہوں اسامہ بڑا ہوگا نا, اسامہ دیکھے گا کہ اسامہ ویسے بھی آپ نا سنبھال کے یعنی کہ چلا کے واپس رکھ دیتے تھے. نہیں, یہ گاڑی جو ہے یہ تو مجھے بڑی پیاری لگی, اور مجھے دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ یار یہ میری گاڑی تھی اور میں چھوٹا ہوتا چلاتا تھا. پتہ نہیں اس وقت میں کیسے چلاتا ہوں گا, اور میں اس وقت میرا کیسی خوشی کی خوشی ہوتی تھی اس کو چلانے میں نا. اچھا, خوش ہوتے تھے ریموٹ کو ہاتھ میں پکڑ کے. اس وقت ریموٹ کنٹرول والی گاڑیاں کسی کے پاس ہوتی تھی, بچوں کے پاس. تو آپ بہت خوش ہوئے کہ مجھے ابو امی نے نا ریموٹ والی کار لا کے دی ہے. تو ویورز یہ میری گاڑی ہے, اور یہ جو دوسری والی ہے یہ بھائی کی عثمان کی. اچھا, یہ عثمان بھائی کی. تو یہ دیکھیں ویورز, یہ بھی ابھی تک دیکھیں اس میں کیسے ٹائٹل لگا, پولیس سپیڈ, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, کیا بات ہے. اور یہ دیکھیں یہ میری چھوٹی سی گاڑی تھی, اور میں بھی چھوٹا سا تھا, اور میری گاڑی بھی دیکھیں میری طرح چھوٹی سی تھی. چلتی بہت پرفر تھی, بہت گھومتی ہر طرف سے. یہ ایسے یعنی گھوم جاتی ہوتی تھی جس طرح نہیں تو خود بخود گھوم جاتی تھی. اچھا, مطلب ایسے سے گھومتی تھی. اور یہ اس وقت آپ نے کتنے کی لی ہوگی؟ اس وقت تو بہت ہی سستا دور. ہاں, یہ تو یاد. آج کل تو اس طرح کی گاڑیاں جو ہیں وہ ملتی ہیں تقریباً
6-6, 7-7, 8-8 हज़ार की गाड़ियाँ मिलती हैं, इसके साथ ही गाड़ियाँ तो ये तो उससे भी ज़्यादा महंगी मिलती है। तो रिमोट के बगैर जो गाड़ियाँ ना, रिमोट के बगैर जो गाड़ियाँ वो भी आजकल बहुत महंगी मिलती हैं। मैं एक जगह पे अकेडमी पढ़ाने जाता हूँ, वहाँ के बच्चों ने गाड़ी ली और बगैर रिमोट के, और वो पीछे से धागा खींचे तो वो गाड़ी दौड़ के जाती, और वो गाड़ी भी 2-2.5 हज़ार की। मैं हैरान रह गया, मैंने कहा यार इतनी महंगी। हम जब छोटे होते थे तो हमने जो है 50 रुपए की, 60 रुपए की। और आप हमें बताएं कि उस वक्त आपने कितने की लिया, अभी आपको मतलब याद होगा कि नहीं? मेरा बेटा ये जो है ना, उस वक्त मुझे बस इतना शौक होता था। आपके अब्बू उस वक्त ना रिटायरमेंट ली थी आपके अब्बू ने। अच्छा। तो उसके बाद ना बहुत अच्छा यानी कि वो दौर था। तो मैंने ना, मुझे बहुत जो है ना पसंद जो भी होता था आपके लिए वो मैं शौक से खरीदती थी। खिलौनों का खास तौर पे मुझे जो है मैंने आपके लिए एक एरोप्लेन लिया। अच्छा। जो ऐसे मूव करता था ऊपर को ना। अच्छा। तो बकायदा उसकी आवाज़ जैसे होती है एरोप्लेन की आवाज़ होती है वैसे उसकी आवाज़ निकलती थी। अच्छा। और फिर थोड़ा सा ऊपर को वो लैंड करता था। अच्छा। और वो खरीदा। फिर मैंने उसको उमर को वो मैंने खरीद के दी वो। अच्छा, उमर जो है ये मेरे बड़े भाई हैं, उनको भी अम्मी बता रही है कि वालदा बता रही है कि उनको भी इन्होंने खिलौना लेके दिया, उनको जहाज लेके दिया। उमर को मैंने पुजारो लेके दी। अच्छा। पुजारो लेके दी। और वो ना, और वो भी आपके पास संभाल के कहीं ना कहीं तो रखी होगी। गली में बच्चे के पास थी तो कहता मैंने ये जरूर लेनी है। अच्छा। वो लाडला था बाबा का। तो मैंने बोला मैं लाडला नहीं था। आप भी लाडले थे लेकिन आप थे ही नहीं उस वक्त। अच्छा। और लाडले की बात की है, मैं उस वक्त था ही नहीं। अम्मी ने देखो एक अजीब बात कर दी, मैं उस वक्त था ही नहीं और मैं लाडला कैसे होता? मतलब मैं जब बाद में हुआ तो फिर उसके बाद लाडला बना हूँ, पहले मैं लाडला इसलिए नहीं था कि मैं था ही नहीं था। अच्छा, उमर भाई को आपने को ना वो वहाँ से घर में उसका जो है हम रखते, दरवाजे के पास रखता उसको। अच्छा। पुजारों को। और रिमोट वहाँ ले जाता वो गली की मोड़ पे। अच्छा। जहाँ तकरीबन थोड़ा काफी फासला होगा। अच्छा। या एक गली का कितना फासला? तो वो पजारो किसकी तरह थी? ये गाड़ी की तरह थी या इस गाड़ी की तरह? पजारो का पता ही है सबको, पजारो कैसी नहीं, उसका मतलब साइज क्या था? संभाल के रखी थी, लेकिन वो अच्छा। जो है ना मेरे नवासों ने आके उसका वो खूब ऑपरेशन किया और उसको तोड़ दिया। मेरी निशानी को ऐसे मैंने उमर को भी वो दिखानी थी अब। अच्छा। कि उमर मैंने अब तक, अब ये तेरे बच्चे उससे खेले। बल्कि मैंने वैसे अपने एक शौक से रखी थी। मेरे बच्चों ने इतने संभाल के खेला है उससे। और वो भी मेरे ख्याल में 3-4 साल पहले ही अभी तोड़ी है उन्होंने, ज्यादा वक्त नहीं। अभी मैंने हाशिर को दी है। अच्छा। को दी है, हाशिर ने तोड़ी। अच्छा, हाशिर व्यूअर्स मेरा भांजा, तो अभी मेरे ख्याल 2-3 साल ही होंगे तोड़ी होगी ना। मतलब उसको अभी मेरे भाई जो बड़े हैं, मतलब उनकी एज 13 होगी, तो वो यानी कि उस वक्त उनको लेके दी थी जब वो छोटे थे। तो वो अभी 2 साल पहले वो बच्चों ने, वालदा बता रही है कि तोड़ी है, यानी कि 20-25 साल वो भी संभाल के रखी है। तो वो बच्चे ना तोड़ते तो अभी तक वो भी पड़ी होती मेरी वालदा के पास। तो वो मतलब कि आपने बस उस वक्त ये होता था ना कि बेटा जितना भी अल्लाह ने दिया हुआ था ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा ये होता था कि बस हमारे बच्चे हर तरह से ये खुश रहें कि खाने पीने में भी आपके बाबा ने कभी कमी नहीं छोड़ी थी। और वो जो है खिलौने जो मैं, मतलब मेरा दिल चाहता था वो मैं लेके आती थी आपको। और ये भी बताया, मैं व्यूअर्स आपको बताना चाहूँगा, जो मेरे वालिद साहब थे ना, मेरे वालिद मोहतरम, अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत करे, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर करे, उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और उनकी कब्र को ठंडा फरमाए। और हम सबको जो है, और हमें उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा साले सवाब करते रहने की तौफीक अता फरमाए। मेरे वालिद मोहतरम जो थे वो इतने ज़्यादा सखी इंसान थे, इतने ज़्यादा सखी थे ना कि जहाँ पे वो पढ़ाते थे ना, तो वहाँ पे उनके स्टूडेंट बताया करते थे कि जिस दिन जो है हमारा कोई चीज़ खाने को दिल कर रहा होता, या हमारा नाश्ता करने को दिल कर रहा होता, या हमने घर जाना होता, तो हम कहते थे उस्ताद जी आज जो है ना, आज अपनी जेब ढीली कर दें आप। तो मेरे अब्बू जो थे ना, उन्होंने कभी भी इनकार नहीं किया, उन्होंने जेब में हाथ डालना, जितने उन्होंने मांगने उतने उनको दे देने। और अब देखिएगा कि उनके जाने के बाद, मेरे वालिद साहब के जाने के बाद, आज भी उनके स्टूडेंट उनकी इस सखावत की वजह से और उनकी सच्चाई की वजह से उनको याद करते हैं कि यार आपके बाबा जैसा कोई नहीं, आपके बाबा जैसे बंदे बहुत कम देखे हमने, इतने वो सखी इंसान थे कि उन्होंने कभी भी पैसे की परवाह नहीं की यार। इसकी सबसे बड़ी मिसाल और इसकी सबसे बड़ी जिंदा मिसाल ये है कि वो जब इस दुनिया से गए, और इस दुनिया से जब जिस दिन वो गए हैं, तो उनकी जेब से 1 रुपया भी नहीं निकला।
اب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس 1 روپیہ تھا ہی نہیں, پیسے ان کے پاس ہوتے تھے, ان کے بینک اکاؤنٹ میں بھی ہوتے تھے, ان کی پینشن بھی آتی تھی, وہ فوج ریٹائر تھے, یعنی ایئر فورس سے وہ ریٹائر تھے. تو مطلب ایئر فورس جب ریٹائر وہ اس وقت ان کو لاکھوں کی تعداد میں پیسے ملے, پھر انہوں نے اپنا گھر وغیرہ لیا, مطلب جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں یہ انہیں کی ساری بدولت ہے. تو مطلب ان کے پاس پیسے ہوتے تھے لیکن ان کو پیسے سے محبت نہیں تھی, وہ پیسے جو ہے نا ایسے لگا دیتے تھے. میں کہتا ہوں ان کو 1 لاکھ روپیہ بھی اگر پکڑا دیا جاتا ہے نا دن کے اندر صبح تو شام کو ان کی جیب سے 50 روپیہ یا 100 روپیہ نکلنا تھا. اور ایک اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی سخاوت کا جو ہے نا عالم یہ تھا کہ وہ اگر کسی سے کوئی چیز لیتے, پھل فروٹ لیتے, تو ہم نے کئی مرتبہ ان کو دیکھا کہ وہ جس سے وہ پھل فروٹ لیتے, مثال کے طور پر سیب لیے ہیں اور سیب ہیں 170 روپے کلو, تو انہوں نے اس کو 200 پکڑا دینے, 190 پکڑا دینے. اب کوئی اور ہوتا تو مطلب اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بحث کرتے ہیں, جی ہم نے جو ہے وہ کم کروانے, آپ نے 170 لگائے ہیں تو آپ جو ہمیں 160 میں دیں, 150 میں دیں, 40 میں دیں. مطلب بیچارے دکاندار سے بحث کرتے, لیکن میرے ابو کہتے ہوتے نہیں یار یہ بھی دیکھو روزی کمانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں, بیچارے اتنی گرمی کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اپنے بال بچوں کے لیے. تو ہماری وجہ سے ہی جو ہے ان کے بال بچے جو ہے, ہم اگر ان کو اچھی پیمنٹ دیں گے, ان کا جو ہے اچھی جو ہے ان کی چیز بکے گی تو ان کے بچے اچھا کھانا کھائیں گے. تو میرا ابو اس چیز کا بڑا خیال کرتے تھے, اور وہ جو ہے ان کو 170 کی جگہ 200 دے دیا کرتے تھے. اور بس اوقات میرا ابو جو ہے کہتے تھے یار آپ یہ 50 روپے اور رکھ لو, یعنی یہ ان کی سخاوت کا عالم ہے. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کا زیادہ سخی بنائے, ہم تو کہیں ان کے جیسے. وہ تو پھر ان کی جو ہے بہت ہی اعلیٰ تربیت کی تھی, ہماری بھی انہوں نے بہت اچھی تربیت کی ہے, لیکن ہم ان کی طرح نہیں بن سکتے. جو ان کی سخاوت تھی نا ہم ان کی طرح نہیں بن سکتے. یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے جیسا سخی بنائے. بیٹا پتہ کیا تھا, اچھا وہ ماموں رشید تھے نا, ماموں رشید, جی اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے. بہت ہی ہمارے وہ ماموں نا اللہ والے تھے, تو اللہ ان کی قبر کو اتنی ٹھنڈک اور نور سے بھرے کہ وہ جو ہے نا انہوں نے آپ کے ابو کو, یعنی کہ پہلے ہی آپ کے ابو تو تبلیغی جماعت میں تھے, تو لیکن جو ہے نا دنیا, میرا بیٹا دنیا, انہوں نے دنیا کو چھوڑ کے دین کو اختیار کیا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے یعنی میرے ابو جو تھے وہ پہلے یعنی نہ ان کی داڑھی تھی, کلین شیو تھے, گانے وغیرہ بھی سنتے ہوتے تھے, بتاتے تھے ہم, یعنی ان کی جوانی جو تھی نا وہ مطلب اسی طرح عیاشی میں گزری. اور بعد میں ان کا جو ہے وہ تعلق بنا اللہ والوں کے ساتھ, پھر ان تبلیغی جماعت میں ان کا وقت لگا. اور میری امی جو تھی, میری والدہ جو تھی, وہ ایک مولوی کی مطلب بیٹی تھی, میرے نانا جی تھے وہ ایک مسجد کے امام تھے. تو اس وجہ سے پھر میری والدہ نے میرے ابو کو جو ہے اس لائن پہ لگایا, تبلیغ والی لائن پہ لگایا. پھر میری والدہ نے جو ہے میرے ابو کو کہا کہ آپ جو ہے ان کو دین والی سائڈ پہ لگاؤ, یعنی حافظ قرآن بناؤ, عالم بناؤ. پھر میرے ابو نے جو ہے اس بات پر توجہ دی, اور میرے ابو پہلے بھی جو ہے اللہ والوں کے ساتھ جڑ چکے تھے. تو پھر جو ہے میری والدہ کی تو خواہش بھی تھی, کیونکہ وہ ایک مولوی کی بیٹی تھی اور ایک یعنی امام مسجد کی بیٹی تھی, تو میری والدہ کی خواہش بھی تھی کہ میرے بچے جو ہے وہ حافظ بنے اور عالم بنے. تو پھر میرے ابو نے میری والدہ کی بات کو مانا. بیٹا میری بہت خواہش تھی, بڑا نہیں تھا نا بیٹا, ہمارے اس دور میں کوئی اتنی وہ سہولیات نہیں تھی کہ شہر تک کوئی لے کے آتا پڑھاتا. تو ماں باپ بھی بس تھوڑا سا وہ کرتے تھے بچوں کو گائیڈ کے, بس جہاں نزدیک جو آسانی سے ہو سکے تعلیم. تو اب ہم ماں باپ ایڈوانس, آج کل کے ماں باپ بہت اچھے ہیں کہ وہ بچوں کی تعلیم کے لیے اپنی جگہ تک بھی شفٹ کر لیتے ہیں. بچوں کی تعلیم بہت ضروری چیز ہے. تو پھر آپ کے ابو نے یہ سوچا کہ ہم نہیں پڑھا نا, ہم نے نہیں پڑھا تو ہم نے اپنے بچوں کو ضرور پڑھانا ہے. یعنی ہم نے عالم دین کا کورس نہیں کیا, یعنی کہ حفظ اور عالم دین کو میرے ابو نے نہیں کورس کیا تھا. اور علم حاصل, آپ کے بابا تو اینڈ جو ہے نا 50 سال کی عمر میں بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے جو ہے عالم بننا ہے. تو مطلب کہ وہ عالم مطلب نہیں تھے, اور ان کی خواہش تھی کہ وہ عالم بنے اور حافظ بنے. میری امی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھے لکھے یعنی کہ اس دینی لحاظ سے نہیں تھے, باقی دنیا کی تعلیم تو ان کی اتنی زیادہ تھی کہ وہ اگر کسی کو فون کر دیتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کسی جو ہے نا بہت بڑے آفیسر کا فون آ گیا. ایک مرتبہ میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ ہمارے جو ہے گاؤں میں لائٹ چلی گئی, تو جو ہے میرے والد صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا واپڈا والوں کو کال کریں تاکہ لائٹ آئے. تو میرے ابو کو انگلش جو ہے وہ فر بہت زیادہ زبردست انگلش آتی تھی, ایسے جیسے پائلٹ ہوتے ہیں. تو میرے ابو نے جو ہے ان کو کال کی واپڈا والوں کو, تو ان کو جو ہے نا انگلش میں ایسے ان کو بات کی کہ 5 منٹ کے اندر لائٹ آ گئی. اور میرے ابو جو ہے نا سب نے جو ہے واہ واہ ہوگی کہ واہ واہ کیا بات ہے. یعنی کہ ایک پڑھے لکھے بندے کا یہ بھی عالم ہوتا ہے کہ جب وہ پڑھا لکھا بندہ کسی سے بات کرتا ہے تو اس کا بہت اچھا تاثر پڑتا ہے اگلے بندے پر. تو یعنی کہ دینی لحاظ سے وہ نہیں پڑھے تھے, لیکن دنیاوی لحاظ سے ان کی تعلیم بہت زیادہ تھی. بات جو ہے وہ بہت لمبی ہو گئی ہے, یہ ہسٹری تھی جو میری والدہ نے ہمیں بتائی, تو اس لیے میں نے کہا چلو یہ ہسٹری آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں. یہ ایک بہت یادگار لمحات ہوتے ہیں
جو ایک مرتبہ جو ہے وہ سیو ہو جائے تو پھر وہ یادگار بن جاتے ہیں. تو یہ گاڑیاں آپ نے دیکھ لی ہیں, یہ گاڑی مجھے ملی تھی اور یہ گاڑی میرے بھائی کو ملی تھی. تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ تو وہ ہے نا کہ جو میری والدہ نے بچپن میں ہمیں گفٹ کی تھی اور ہمیں گفٹ کے طور پہ دی تھی گاڑی. تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج وہ چیز دیکھنے کے بعد, وہ گاڑی دیکھنے کے بعد میری خوشی کی انتہا اتنی تھی کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے. مطلب کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا, آپ کو بھی شاید آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ بسا اوقات پیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن جب ضرورت پڑے تو ہوتے نہیں ہیں جیب میں. تو وہ میرے ساتھ بھی آج ایسے ہوا کہ جو ہے نا آگے پیچھے تو پیسے ہوتے ہیں لیکن آج میری جیب میں پیسے نہیں تھے. تو جو ہے پھر بھی میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور میں نے کہا یار کچھ نہ کچھ تو نکلیں گے. لیکن وہ جتنے بھی پیسے تھے نا, میں نے وہ پیسوں سے جا کر فوراً اپنی والدہ کے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں. میں نے کہا یار چھوڑو, پیسے آنے جانے والی چیز ہے. ابھی والدہ نے ہمیں خوش کیا تو ہم بھی ان کی خوش کر دیں, کیونکہ والدین کی جو خوشی ہوتی ہے نا وہ ایک چھوٹی سی چیز سے بھی خوش ہو جاتے ہیں. میں نے کہا انہوں نے ہمیں گفٹ کیا ہے تو ہم بھی ان کو لازمی گفٹ کریں گے, چاہے جو مرضی ہو جائے. تو میں فوراً گیا ہوں تو میں وہاں سے شاپ سے جا کے ان کے لیے گفٹ لے کر آیا. تو وہ گفٹ آپ کو دکھاتا ہوں وہ کیا ہے. تو ان میں سے ایک گفٹ جو ہے وہ والدہ نے میرے لیے پسند کیا اور 2 گفٹ جو ہے میں نے والدہ کے لیے پسند کیا. تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہ دیکھیے گا کہ یہ ویورز یہ ڈبے پڑے ہوئے ہیں, یہ جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ جوتے ہیں. یہ جو ہے والدہ کے لیے گفٹ ہے اور یہ بھی والدہ کے لیے گفٹ ہے. میرے خیال میں ان میں سے ایک میرا ہے اور باقی جو ہے وہ 2 والدہ کے لیے ہیں. تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ جو آپ اس کو اوپن کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر جو جوتے میں لے کر آیا ہوں وہ والدہ نے خود پسند کیے ہیں اور والدہ کو بہت اچھے لگے ہیں. تو یہ دیکھیے گا ویورز, یہ پہلا گفٹ ہے جو میری والدہ کو میں نے گفٹ کیا ہے. تو یہ دیکھیے گا کہ اس میں یہ دیکھیں یہ شوز ہیں, یہ میری والدہ کے لیے میری والدہ نے خود پسند کیے ہیں. تو یہ دیکھیے گا کہ یہ شوز میں نے اپنی والدہ کو لے کر دیے ہیں گفٹ کے طور پر. اور یہ جو ہے میری والدہ صبح سیر کرنے کے لیے, میں اور میری والدہ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو میری والدہ کہہ رہی تھی کہ جو ہے نا وہ شوز لینے ہیں, تو میں نے کہا انشاءاللہ جلد لیں گے. تو پھر وہ پینڈنگ پہ چلے گئے. تو میں نے کہا جو میں نے والدہ کو کہا ہوا نا وہ میں نے آج لے کر ہی دینے ہیں, جو مرضی ہو جائے. تو یہ دیکھیے گا کہ یہ جو ہے شوز لے کر دیے ہیں میں نے والدہ کو, یہ والدہ نے جو ہے پسند کیے ہیں خود ہی. تو اب جو ہے میں آپ کو دوسرا گفٹ دکھاتا ہوں جو میں نے والدہ کو دیا ہے. چلیں جی, یہ ایک گفٹ ہو گیا. آپ دوسرا گفٹ جو ہے وہ والدہ سے لیتے ہیں. چلیں جی دوسرا گفٹ پکڑائیں. یہ دیکھیں جی, یہ جی آ گیا دوسرا گفٹ. تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ جوتی ہے میری والدہ کی. یہ دیکھیں ماشاء اللہ, ہائے ہائے, یہ میں پہنا کے بھی والدہ کو چیک کرواؤں گا. یہ دیکھیں یہ والدہ نے جوتی خود ہی پسند کی ہے اور میں نے بھی پسند کی اور میری والدہ نے بھی پسند کی ہے. اچھی لگی ہے, یہ اچھی لگی ہے. وہ جو پہلے ہم نے آپ کو دکھائے تھے وہ شوز تھے صبح سیر کرنے کے لیے, اور یہ سافٹی جوتی ہے گھر پہننے کے لیے, اس سے بندہ ایزی ہوگا گھر میں چلتا پھرتا ہے. تو یہ جو 2 تھی یہ میں نے والدہ کو جو ہے گفٹ کی ہے, میں نے والدہ کے لیے پسند کی ہے. اور ایک جو ہے میری والدہ نے میرے لیے جو ہے وہ پسند کی ہے جوتی, شوز ہیں وہ. تو وہ بھی دکھائیے گا. وہ پہلے جی اس ڈبے کو آپ سائڈ پہ رکھتے ہیں. تو اب آ گئی ہے ہمارے گفٹ کی باری. تو اب جو ہے ہم آپ کو اپنا گفٹ دکھاتے ہیں جو ہماری والدہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے. تو چلیے دکھائیے گا وہ. جی تو ویورز, ہمارا گفٹ آ چکا ہے جو ہماری والدہ نے ہمارے لیے پسند کیا. تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں. تو یہ دیکھیے گا, یہ دیکھیں جی. اور یہ آپ کو یہ ڈبہ جو ہے یہ آپ کو ایک ہی لگ رہا ہے, یہ دراصل ہم نے ایک ہی دکان سے خریداری کی ہے تو وہ اس لیے ڈبہ سیم لگ رہا ہے. تو یہ دیکھیے گا کہ یہ جو ہے یہ شوز جو ہے ان کو شوز کہتے ہیں نا. ہاں نہیں, یہ یعنی کہ ہم بند شوز, بوٹ وغیرہ کہتے ہیں. ہم اپنی زبان میں بوٹ کہتے ہیں اور ویسے انگلش میں شوز کہتے ہیں. تو ویورز یہ جو ہے یہ شوز مجھے بھی بہت پسند آئے ہیں اور میری والدہ نے پسند کیے ہیں میرے لیے. تو یار ایک اور بات بتلاتا ہے چلوں, ابھی سردیاں آنے سے پہلے ہی جو ہے بہت اچھا کیا میری والدہ نے میرے لیے لے لی, کیونکہ سردیوں میں جو ہے یہ شوز مہنگے بھی بہت ہو جاتے ہیں اور آگے ان کی ضرورت پڑے گی سردیوں کے اندر, کیونکہ اب گرمیاں تو جا رہی ہیں. تو یہ جو ہے میری والدہ نے ہمارے لیے یہ 2 جوتے میں نے اپنی والدہ کو گفٹ کیے ہیں اور ایک جو ہے وہ میری والدہ نے مجھے گفٹ کیا ہے. تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. میں نے کہا میری والدہ نے بچپن میں ہمیں گفٹ کیا تو کیوں نہ ہم بھی کریں. ہمارے والدین جو ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں ان کے لیے. ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے کریں, اگرچہ ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن ہمارے جذبہ اتنا ہونا چاہیے کہ ہم کہیں ہمارے پاس جتنا بھی کچھ آئے ہم جو ہے ان پہ نچھاور کر دیں, ہم ان پہ قربان کر دیں. اور ان کی جس طرح وہ ہماری بچپن میں خوشیوں کا خیال رکھتے رہیں اس طرح ہم بھی ان کی خوشیوں کا خیال کریں.
तो व्यूअर्स बहुत खुशी हुई, मैं आप वालदा का थैंक यू सो मच शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी चीज़ को संभाल के रखा। ये वालिदैन वही होते हैं कि जब हम छोटे होते हुए स्कूल जाने लगते हैं तो बस्ता जो है हमारी कमर पे हमें पहना कर हमें स्कूल भेजते हैं, हमें मदरसे भेजते हैं। और फिर ये वही वालदा होती है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी कमर पर जो है बस्ता पहना कर उसको स्कूल भेजती है और उसका ख्याल करती है। और फिर जब वही बच्चा जब 50-60 साल का हो जाता है, यानी वो बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो फिर भी वालदा उसको उसी तरह ट्रीट करती है और उसी तरह उसका ख्याल करती है कि जब वो ऑफिस जाने लगता है या दफ्तर जाने लगता है तो उसका वास्कट जो है वो उसको पहना के भेजती है। यानी बचपन के अंदर भी वही खुशियाँ और बुढ़ापे तक भी वही खुशियाँ वालदा की जो है वालिदैन के साथ रहती हैं। बाकी सारी खुशियाँ मैं कहता हूँ फना हो जाने वाली हैं, ख़त्म हो जाने वाली हैं। कोई किसी को खुशी हमेशा के लिए नहीं दे सकता। एक वालिदैन है जो हमारे साथ वफादार होते हैं, हमें खुशियाँ देते हैं और हमारी खुशियों का ख्याल रखते हैं, तो इसलिए हमें भी उनकी खुशियों का ख्याल करना चाहिए। और हदीस पाक में भी आता है रज़ी रब्बी रज़िल वालिदैन, कि वालिदैन की रज़ा में रब की रज़ा है। इसलिए हमें अपने वालिदैन को राज़ी रखना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन को राज़ी रखने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाल्लाह मैं आज आपको ये व्लॉग के अंदर बात कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह जिस तरह हमारे वालिदैन ने हमारी खुशियों का ख्याल किया है ना, तो इंशाल्लाह हम भी अपने वालिदैन की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। उन्होंने जो हमारे साथ उम्मीदें लगाई हुई हैं, जो हमारे साथ उन्होंने ख्वाब सजाए हुए हैं, इंशाल्लाह हम वो ख्वाब अपने वालिदैन के पूरा करेंगे। अल्लाह हमें तौफीक दे, इंशाल्लाह हम पूरे करेंगे। और आज ही आप व्लॉग देख रहे हैं तो इंशाल्लाह मैंने जो ख्वाब सोचा हुआ है वो आपको बताता चलूँ कि आज आप ये व्लॉग देख रहे हैं, इंशाल्लाह वो व्लॉग भी मैं अपलोड करूँगा कि जिस दिन मैं अपनी वालिदा को इंशाल्लाह उम्रा करा रहा हूँगा और आपको व्लॉग के अंदर बतलाऊँगा कि ये मैंने आपको पहले बताया था। तो अल्लाह हमारा इस ख्वाब को पूरा करे, आप भी दुआ करें अल्लाह मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करे। तो आपने भी जो अपने वालिदैन के ख्वाबों को पूरा करने का सोचा हुआ है, तो अल्लाह ताला आपके भी उन ख्वाबों को पूरा करे। और व्यूअर्स बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जब अब आप हमारी वीडियोस को देखते हैं और कमेंट्स करते हैं अच्छे और लाइक्स करते हैं और दिली दुआएं जो हैं आपके लिए निकलती हैं कि अल्लाह ताला जो है आपको भी कामयाब करे। जो किसी के लिए अच्छा सोचता है वो अल्लाह ताला उसका अच्छा करता है। तो इसलिए आप जो है हमारे लिए करते हैं, हमारी भी आपके लिए दिली दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो आखिर में जो है मैं अपनी वालिदा से जो है प्यार लूँगा और उनसे दुआएं लूँगा कि अल्लाह ताला मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करे कि मैं उनको उम्रा करवाऊँ। और मैं अपनी वालिदा का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। तो मुझे प्यार दीजिए ताकि मैं जो है वो कामयाब हूँ और आपको मैं उम्रा करवाऊँ। और इंशाल्लाह आप सब भी अपने वालिदैन को उम्रा करवाएं और उनकी खुशियों को, उनके ख्वाबों को पूरा करें। तो मुझे उम्मीद है कि आज का हिस्टोरिकल व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। दुआ है बेटे आपके साथ, सब बच्चों के साथ और सब माओं के बच्चों के साथ मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको दीन और दुनिया में कामयाब करे, दुनिया व आखिरत में कामयाब करे। तो वैसे मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और मुझे अपने भाई को इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।